بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں، اس عشر رحمت کی رحمتیں ملیں۔ اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا جو بنیادی اصول، بنیادی نقطہ، یک نکاتی ایجنڈا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے نظام، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس کو ہم ایڈاپٹ کر لیں اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں، اپنی فیملی لائف میں، اپنی سوشل لائف میں، اپنی انڈیویجول لائف میں، اپنی پولیٹیکل لائف میں، اپنی اکنامیکل لائف میں، ہماری زندگی کا جو بھی اسپیکٹ ہے ہم اس میں دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بہترین رول ماڈل ہمارے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ آپ کیسے شوہر تھے، آپ کیسے والد تھے، آپ کیسے دوست تھے، آپ کیسے سپہ سالار تھے، آپ کیسے کمانڈر تھے، آپ کیسے حکمران تھے، آپ کیسے امام تھے، آپ کیسے رشتہ دار تھے، آپ کیسے بھتیجے تھے، جو بھی زندگی کا اسپیکٹ آپ لے لیں، آپ کیسے تاجر تھے، آپ کیسے جاب کرنے والے تھے، ساری چیزوں کو، آپ کیسے ٹیچر تھے، ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی اور پھر ہم ہر اس پہلو میں اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل بنا لیں گے، ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ اب اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم اس وقت فالو کر سکتے ہیں جب اللہ کے رسول کی زندگی اور سیرت کا ہمیں پتہ ہو، ان کی بایوگرافی ہم نے پڑھی ہو، سنی ہو۔ اگر ہم نے سیرت پڑھی نہیں، سیرت سنی نہیں، سیرت سمجھی نہیں، یا پڑھی لیکن اس سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، تو پھر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھا جائے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس بات کا تو عزم کر لیں۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں سیرت پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اس بات کا عزم کر لیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سننا ہے۔ سیرت پر ہمارا پورا ایک تفصیلی کورس موجود ہے جس میں ہم نے سیرت کو لمحہ بلمحہ، واقعہ بواقعہ بیان کر کے پھر اس سے حاصل ہونے والے دروس ہم نے بیان کیے ہیں۔ وہ آپ سننا چاہیں سن سکتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، وہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہم ویسے حاصل نہیں کر سکتے، اور اسی میں اللہ نے یہ بھی فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ نمازوں میں ایون کہ پھر رمضان میں بہت سے لوگ نمازوں میں سستی کر رہے ہوتے ہیں، پھر رمضان گزرتا ہے تو پھر ہم ایسے بھول جاتے ہیں جیسے شاید یہ نماز صرف رمضان میں فرض تھی، رمضان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا۔ تو اگر ایک آدمی اپنی زندگی میں، اپنی روٹین لائف میں نماز ہی نہیں پڑھتا، پھر وہ کہتا ہے رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں نحوست ہے، پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اس کو کہا جائے بھائی نماز کا اہتمام کیا کرو تو وہ کہے کہ نہیں یار مجھے کوئی آسان سا وظیفہ بتا دو، یا کوئی دم کر دو، یا چھپ کر دو کہ بس ٹھیک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنی پڑے گی اگر ٹھیک کرنا ہے ساری چیزوں کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، تو ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے، اور اللہ کی چاہت یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، تو انشاءاللہ آپ پر اللہ رحم فرمائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ حدیث میں آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، جب بچے 7 سال کے ان کو حکم دو، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، 10 سال کے ہو جائیں نہیں پڑھے ان کو مارو، کہ کیسے تم نماز نہیں پڑھتے؟ 10 سال کا ایک مسلمان بچہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں 25 سال کا نوجوان نماز کا پابند نہیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں اسلام کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ 10 سال کا بچہ نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے سیرت کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس کو اپنانا ہے۔ یقیناً ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
www.darsequran.com